خلقنا ماء وطین، ہم نبی تب سے ہیں جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. ہم نبی تب سے ہیں جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. ثابت ہو گیا کہ جو آگ سے بنے، جو مٹی سے بنے، جو ہوا سے بنے، وہ سمجھ میں آ سکتا ہے. آدم وہ ہوتا ہے، آدم وہ ہے جو عقل میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے. مٹی کا پتلا وہ ہے جو عقل میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے. اور نور الہی اور پنجتن کا نور وہ ہے جو قیامت تک کے لیے نہ ہماری عقل میں آ سکتا ہے نہ سمجھ میں آ سکتا. یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا اللہ نے ان کو کیسے بنایا، یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. ہماری عقل اتنی نہیں ہم معصوم کو سمجھ سکیں اور ان کے معجزوں کو سمجھ سکیں. ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، بالکل ہی سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ نے کیسے بنایا. یہ اللہ کے لطف اور عنایت ہے کہ انہوں نے ایک بشر کے لباس میں اپنے نور کو ایک بشر کے لباس میں ہماری ہدایت کے لیے اتارا، ہماری ہدایت کے لیے زمین پہ اتارا، ہماری عام انسانوں کی ہدایت کے لیے، عام انسانوں کی ہدایت کے لیے. مٹی کے پتلے وہ ہوتے ہیں جو سمجھ میں آ جائے. مٹی، پانی، ہوا یہ سمجھ میں آ سکتی ہے، کائنات کی ہر شے سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن نور الہی سمجھ میں نہیں آ سکتا. نور الہی سمجھ میں نہیں آ سکتا. معصوم سمجھ میں نہیں آ سکتا. معصوم سمجھ میں نہیں آ سکتا. ان کے معجزے سمجھ میں نہیں آ سکتے. اور یہی سب سے بڑی نشانی ہے ان کی عظمت. اور یہ آج کے لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پنجتن ہم جیسے، جن کو کوئی کائنات کا بندہ ہی سمجھ نہیں سکتا. یہ آدمیت، یہ بشریت، یہ انسانیت نہیں سمجھ سکتی کہ پنجتن کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے. کیونکہ جب ہم نہیں تھے، بلکہ ہم کیا، آدم بھی نہیں تھا تب سے وہ تھے. اللہ نے سجدہ کرا. اب ایک بڑا جملہ کہہ رہا ہوں آپ سب نے، اور پوری توجہ رہے. یہ معصوم اور معجزہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. اللہ نے، میں نے بھی کہا نا کہ اللہ نے معصوم پہلے بنایا، ہدایت پانے والوں کو بعد میں بنایا، انسانیت کو بعد میں بنایا، بشریت کو بعد میں بنایا، آدمیت کو بعد میں بنایا. اللہ نے معصوم ہاتھی کو پہلے بنایا، اللہ نے معصوم ہاتھی کو پہلے بنایا. آدم سے سجدہ بھی کروایا، آدم کی پیشانی پر ان کا نور بھی چمکایا، اور فرشتوں کو بتایا آدم بنا ہے تو ان کے صدقے میں بنا. اب معصوم زمین پر آ جاتا، معصوم زمین پر آ جاتا. اب لوگ کہتے ہیں اگر فرشتے سجدہ نہ کرتے تو لوگ کہہ دیتے بھائی تمہاری تو آسمان والوں نے نہیں مانی، ہم کیسے مان لیں؟ آپ جہاں کے ہو وہیں چلے جاؤ. اگر فرشتے سجدہ نہ کرتے تو لوگ کہتے بھائی جہاں کے ہو وہاں چلے جاؤ. جب آپ کی آسمان والوں نے نہیں مانی تو زمین والے کہاں سے مانیں گے؟ اللہ نے آدم کی تخلیق کے وقت ثابت کر دیا کہ پنجتن کے نام بتائے بغیر آدم سجدے کے لائق نہیں ہوتا. آدم کی عظمت آدم نہیں ہوتا. آدم پنجتن کے بغیر آدم نہیں ہوتا. آدم پنجتن کے بغیر بشریت نہیں ہوتا. آدم پنجتن کے بغیر انسان نہیں ہوتا. آدم پنجتن کے بغیر آدمی نہیں ہوتا. یعنی پنجتن کے نام بتائے، معصوم کی معرفت حاصل کی، پھر اللہ نے سجدہ کروایا. یعنی معصوم کی معرفت حاصل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اگر زمین پر لوگ یہ کہتے جہاں کے ہو وہیں چلے جاؤ، تمہاری آسمان والوں نے نہیں مانی، زمین والے کیسے مانیں گے؟ اللہ نے پہلے سجدہ کرا کے بتا دیا کہ معصوم زمین پر آ کے معصوم نہیں بنتا بلکہ آسمان سے بن کے آتا. عظمت اہل بیت پر اب اس مجلس کا مرکزی جملہ آپ کو دے رہا ہوں، اس مجلس کا سب سے اہم ترین جملہ دے رہا ہوں جس میں آپ سب کے ہاتھ اٹھنے چاہیے. اجازت ہے؟ اب آپ کو معصوم اور معجزہ سمجھاتا ہوں اس پہلی مجلس میں کہ ہے کیا. ایک جنگ میں علی کی 70 تلواریں ٹوٹی. 70 تلواریں ایک جنگ میں 70 تلواریں ٹوٹی. پہلی مرتبہ شیطان نے کہا کہ نبی مر گئے، نبی مردہ. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ایک جنگ میں علی کی 70 تلواریں ٹوٹی اور پہلی مرتبہ شیطان نے صدا دی نبی مر گئے، نبی مردہ ہو گئے، نبی اس دنیا سے چلے گئے، نبی کی رحلت ہو گئی. آج بھی اگر تم مکے اور مدینے میں جاؤ، آج بھی اگر تم مکے اور مدینے میں جاؤ، اگر تمہیں کوئی نبی کی چالی چومنے سے روکے، اگر تمہیں کوئی یہ کہے نا کہ مردہ کو روتے نہیں ہیں، 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 نبی کی چالی نہ چومو. اگر آج بھی پہلی دفعہ شیطان نے روئے زمین پر نبی کو مردہ کہا، اگر آج
کوئی نبی کی چالی چومنے سے روکے. اگر تمہیں کوئی یہ کہنا کہ زندہ کو روتے نہیں یا مردہ کو روتے نہیں تو سمجھ لینا کہ وہ نبی کی امت نہیں, یہ شیطان کی ذریت ہے. نبی کی امت نہیں بلکہ شیطان کی ذریت. شیطان کی ذریت, شیطان کی ذریت. جیسے آگے صاحب کہہ رہے شیطان کی فیملی میں سے, اس میں کوئی شک ہی نہیں. جی بھائی زندہ مردہ کو رونا ہی نہیں چاہیے, بدعت ہے. جالی نہیں چومنی چاہیے, روزے کو بوسہ نہیں دینا چاہیے. وہ چلے گئے تو چلے گئے. بھائی تمہیں کون سمجھائے عقل کے اندر, وہ تم جیسے نہیں تھے, وہ تم جیسے بشر نہیں تھے, وہ تم جیسے انسان نہیں تھے, وہ تمہارے جیسا آدمی نہیں تھے, بلکہ وہ نور الہی سے بنے تھے. اور نور الہی نہ کبھی مرتا ہے اور نہ کبھی مرے گا. نور الہی نہ کبھی مرتا ہے نہ کبھی مرے گا. علی کی 70 تلواریں ٹوٹی اور علی کے جسم پر 70 زخم آئے جنگ کے دوران. جو میں نے پڑھا 70 زخم آئے. کئی دفعہ جبرائیل نے حضرت علی کو گھوڑے پر دوبارہ سوار کروایا. 70 تلواریں ٹوٹی اور کئی دفعہ جبرائیل نے حضرت علی کو گھوڑے پر سوار کروایا. اللہ نے آسمان سے لوہا اتارا, اللہ نے آسمان سے ذوالفقار اتاری. کہا یہ مومنوں کے لیے بھلا ہے, منافقوں کے لیے یہ شدت ہے, منافقوں کے لیے یہ نقصان دہ. اب ذوالفقار کو اتارا. علی نے جنگوں کو فتح کیا. ایک جنگ میں علی لڑ رہے تھے, توجہ, اب سب کے ہاتھ اٹھنے چاہیے, یہ میری مجلس کا سب سے مرکزی جملہ ہے. ایک جنگ میں علی کی 70 تلواریں ٹوٹی. اب جب ذوالفقار آئی, علی نے جنگوں کو فتح کیا. ایک جنگ میں علی لڑتے جا رہے تھے کہ ایک دشمن کی تلوار ٹوٹ گئی. کہا یا علی میری تلوار ٹوٹ گئی, آپ اپنی تلوار مجھے دے دیں, میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے لڑتے ہیں, میں دیکھتا ہوں اس تلوار کے بنا آپ کیسے لڑتے ہیں. بھائی تلوار آسمان سے آنا معجزہ ہے, لیکن ہر کسی کے لیے معجزہ نہیں. جس کے لیے اتری ہے, جو اس کا وارث ہے, وہی اس کا صاحب حیثیت, وہی اس کا صاحب حیثیت. اب کہوں جملہ جس کے لیے میں نے آپ کی داد لینی, کہوں جملہ, بسم اللہ. تلوار ٹوٹ گئی. کہا یا علی یہ تلوار مجھے دے, مجھے دے. آپ کو بڑا ناز ہے اس تلوار پہ, آپ نے بڑی جنگیں فتح کر لی, یہ تلوار مجھے دے, میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے لڑتے ہیں. شیر خدا کو للکارا, اس علی کو چلا رہے ہیں. علی نے کہا یہ لے تلوار, اس کی طرف پھینک دی. تلوار زمین پہ گئی. اب اس نے تلوار اٹھانی چاہیے تو وہ تلوار نہیں اٹھی. اس نے تلوار اٹھانی چاہیے, بڑی زور سے لگا, وہ اٹھی. دوسری دفعہ اس نے اٹھایا, نہیں اٹھا. تیسری دفعہ اٹھایا, نہیں. کہا یا علی یہ تو مجھ سے اٹھنا ہی نہیں, تو میں آپ سے لڑوں کیسے. پہلے تو بات ہونا کہ تلوار اٹھ جائے. کہا یہ تلوار اٹھ ہی نہیں رہی تو میں لڑوں کیسے. اب میں جملے کے لیے آپ کی داد لینا چاہتا ہوں. جب علی کی تلواریں ٹوٹی نا, آسمان سے ذوالفقار اتری. اب اس نے لڑا. کہا یا علی اپنی تلوار دے, میں دیکھتا ہوں کیسے لڑتے ہیں. علی نے تلوار کو پھینکا. اس نے پہلی دفعہ اٹھایا, اس نے دوسری دفعہ اٹھایا, اس نے تیسری دفعہ اٹھایا, تلوار نہیں اٹھی. کہا یا علی یہ تلوار اٹھتی نہیں ہے, میں آپ سے لڑوں کیسے. تو علی نے جلالی لہجے میں کہا اے بندے سن, میں نے تجھے اپنی تلوار دی ہے, اپنا ہاتھ نہیں دیا. معصوم اور اس کا معجزہ. مولانا نے کہا تمہیں کس نے کہا میں اس تلوار سے لڑتا ہوں, تمہیں کس نے کہا کہ علی اس تلوار کے سہارے جنگیں جیتتا. میں نے تجھے تلوار دی ہے, اپنا ہاتھ نہیں دیا. یہ علی کے ہاتھ کا کمال, جو اللہ نے علی کو طاقت دی, جو اللہ نے علی کو معجزہ دیا. یہ تاریخ کا معجزہ. اور معجزہ تب تک رہتا ہے کہ جب تک اس کا وارث ہوتا ہے, جب تک وارث ہوتا ہے. یہی پر ایک جملہ کہتا چلو, اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا, ان سب کو معجزے دی. اللہ نے معجزے دی. یوسف کو معجزہ دیا, وہ خوابوں کی تعبیر کر دیتے تھے. اللہ نے حضرت ابراہیم کو معجزہ دیا, ان کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی. اللہ نے داؤد کو معجزہ دیا, وہ لوہے کو نرم کر دیتے تھے. اللہ نے اتنے نبیوں کو معجزہ دیا. اللہ نے عیسیٰ کو معجزہ دیا, وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. اللہ نے موسیٰ کو معجزہ دیا, وہ عصا کو اژدہا بنا دیتے تھے.
मसला ये था कि जब तक वो नबी जिंदा रहे वो मौजज़ा मौजज़ा रहा, जब तक वो नबी जिंदा रहे वो मौजज़ा मौजज़ा रहा, जब तक मूसा जिंदा रहे वो असा अजदहा बनता रहा। लेकिन जब मूसा इस दुनिया से गए वो असा रहा, अजदहा नहीं बना। अब हजरत ईसा जब तक जिंदा रहे मुर्दे जिंदा होते रहे, लेकिन हजरत ईसा इस दुनिया से गए मुर्दे जिंदा नहीं हुए। अल्लाह ने दाऊद को मौजज़ा दिया कि वो लोहे को पिघला देते थे, लेकिन जब तक वो जिंदा रहे वो मौजज़ा मौजज़ा रहा। अब हमारा कुरान, हमारा ईमान ये है कि कुरान क़यामत तक के लिए जिंदा मौजज़ा है। अगर मानते हो कि कुरान क़यामत तक के लिए जिंदा मौजज़ा है तो फिर मान लो कि कुरान का वारिस इमाम ज़माना भी पर्दे में मौजूद है। कुरान का वारिस। अच्छा, ये सामने मस्जिद है, जाके जो मस्जिद के कारी हैं उन्हें कहो अपने सर पे 100 कुरान रखो, या पे किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करो, वो कर लेगा? क्यों? उसने क़यामत तक के जिंदा मौजज़ा को हिफ्ज़ नहीं किया जो नबी भी उतरा। कुरान तो वही, फिर क्यों नहीं कर सकते? भाई उसने कुरान हिफ्ज़ किया हो, कुरान के हर मायने से वाकिफ़ है वो, तो फिर इसे कहो सर पे 100 कुरान रखे, जिंदा कर दे। जवाब ये मिलता है मैं जिंदा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं उसका वारिस नहीं। तुमको समझ आ रही? सर पे 100 कुरान रखे को भाई जिंदा हो जा, कुरान पढ़ते रहो, सूरतें पढ़ते रहो। भाई मुर्दा जिंदा हो जाएगा। भाई मैं कैसे कर सकता हूँ कि जब मैं उस कुरान का वारिस ही नहीं, जब मैं मासूम ही नहीं, जब अल्लाह ने मुझे कोई मौजज़ा ही नहीं दिया, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं कैसे कर सकता हूँ? तो फिर कुरान क़यामत तक के लिए जिंदा मौजज़ा कैसे हो गया? भाई नबी तो यहाँ पे नहीं, नबी तो इस दुनिया से उस दुनिया में मुंतकिल हो गए। भाई मेरा तो ये अक़ीदा कि मासूम मरता नहीं, वो मुंतकिल होता। अब वो तो चले गए, कुरान तो है। तो फिर अल्लाह ने ये क्यों कहा कि जिंदा मौजज़ा क़यामत तक के लिए? ये क्यों कह दिया? भाई हमसे तो मुर्दे जिंदा नहीं होते, हमसे तो लोहा नरम नहीं होता, हमसे तो मुर्दे जिंदा नहीं होते, हमसे तो कोई सांप नहीं बनता, हमारे से तो कोई ख्वाबों की तबीर नहीं बताई जाती, हमसे तो याकूब की तरह गिरिया नहीं किया जाता, हमारे लिए तो आग ठंडी नहीं हो सकती। तो फिर ये क़यामत तक के लिए जिंदा कैसे हो गए? भाई इसके वारिस हम नहीं है, इसलिए कुरान अपनी असली हालत में नहीं। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल खुदा जब तक थे कुरान अपनी असली हालत में था, कुरान मौजज़े की हालत में था। क्योंकि अल्लाह जब भी मासूम को भेजता है वो आलिम भी होता है, वो इल्म लदुन्नी भी होता है, वो साहिब इजाज़ भी होता है, वो साहिब कुदरत भी होता है कि जो अल्लाह ने उन्हें कुदरत अता की होती है। अब जब तक नबी थे वो कुरान जिंदा मौजज़ा था, वो अपनी असली हालत में था। लेकिन अब कुरान अपनी असली हालत में नहीं है, अपने असली साहिब इजाज़ की हालत में नहीं है, अपने जिंदा मौजज़ा की हालत में नहीं है। अब यहाँ के कारी जिंदा नहीं कर सकते, यहाँ के कारी कुरान को इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ के कारी कुरान को जिंदा मौजज़ा नहीं बना सकते, यहाँ के कारी मौजज़े को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जब तक रसूल थे वो मौजज़ा था। अब जब इसके आखिरी वारिस इमाम ज़माना पर्दे से आएंगे तो ये कुरान अपनी असली हालत में आएगा, क्योंकि रसूल ने फरमाया था हमारा पहला भी मोहम्मद है और हमारा आखिरी भी। राइट मैं 8:30 बजे यहाँ आ जाऊँगा और मुझे उम्मीद है कि आप भी यहाँ पे टाइम की पाबंदी करेंगे ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको मासूम और मौजज़े की हकीकत बता सकूँ। पहले का समझ में नहीं आ सकता, लेकिन हमने समुंदर में तैरना, जितनी गहराई तक हम जा सकें हम मासूम और मौजज़ा को समझ लें। इसलिए मैंने चुन के आपके लिए 2021 में मासूम और मौजज़े को अपने अशरे का उन्वान बनाया और अल्लाह ताला में तौफीक देगा। ये मौजज़ा जब इमाम ज़माना आएगा असली हालत में, और ये कुरान का मौजज़ा था कि हुसैन ने नोके सीना पर भी कुरान पढ़ा, क्योंकि मासूम साहिब इजाज़ होता, अगर सर कट भी जाए वो फिर भी कुरान को मौजज़ा बना के दुनिया को बताता।
کہ قرآن معجزہ، محرم کا چاند نظر آ گیا، امام حسین کربلا تشریف لے آ، کربلا میں آ گئے، غم کے دن شروع ہو گئے۔ اللہ نے جب آدم کو عرش سے زمین پر بھیجا نا، تو امام حسین کے خون کے استقبال کے لیے اللہ نے آدم کو کربلا کی سرزمین سے گزارا۔ کہتے ہیں کہ آدم گھوڑے پر سوار تھے، جب کربلا کی زمین سے گزرے نا، حضرت آدم کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، حضرت آدم نیچے گرے، ان کے پاؤں پہ اتنی زور سے زخم آیا کہ خون بہنے لگا۔ کہا باڑے لاہا، یہ کون سی سرزمین جہاں پہ مجھے گزرتے ہوئے اتنی تکلیف ہے؟ آواز آئی آدم تم جانتے ہو یہ کون سی سرزمین؟ کہا باڑے لاہا یہ کون سی سرزمین؟ کہا یہ زمین کربلا ہے۔ کہا باڑے لاہا یہاں کیا ہوگا؟ کہا آدم جن کا نور تیری پیشانی پہ چمک رہا ہے نا، جن کے نام جب تم نے بتائے تھے، میں نے کہا تو فرشتوں سجدہ کرو، ان میں سے ایک نور حسین کو یہاں قتل کیا جائے گا۔ آدم نے کہا باڑے لاہا کیسے قتل کیا جائے گا؟ آواز آئی آدم تم جانتے ہو حسین کو کیسے مارا جائے گا؟ کہا کیسے؟ کہا بے غسل و کفن کربلا کی زمین پر مارا جائے گا، بھوک اور پیاس میں حسین کو مارا جائے گا۔ پہلی دفعہ آدم نے اس زمین پر صدا دی، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ آدم نے صدا دی، پہلی مرتبہ اس زمین پر آدم نے صدا دی۔ عزاداروں سنو، جنگ صفین کے بعد حضرت علی علیہ السلام کربلا کی زمین سے گزرے، حضرت علی علیہ السلام نے قافلے کو روکا، کہا رک جاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام ایک دریا کے کنارے آئے، مالی کی اشتر سے آ گئے، کہا مولا کیا ہوا؟ مولا کیا ہوا؟ حضرت علی نے رونا شروع کیا، کہا مالک جانتے ہو یہ کون سی جگہ؟ کہا کون سی جگہ؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے لال عباس کے بازو قلم ہوں گے، جہاں میرے لال عباس کو مارا جائے گا۔ مولا علی نے مالک کا ہاتھ پکڑا، ایک سرزمین پر لے کر آئے، ایک نشیب میں لے کر آئے۔ میں مولا حضرت علی علیہ السلام نے رونا شروع کیا، کہا مالک نے کہا یا علی کیا ہوا؟ کہا جانتے ہیں مالک یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کون سی؟ کہا یہ وہ جگہ ہے کہ حسین سے پہلے حسین کی ماں اپنے بالوں سے اس کربلا کی زمین کو صاف کرے گی، اور حسین کا سر اس زمین پر آئے گا۔ اب مولا علی علیہ السلام آخری جملہ، حضرت علی علیہ السلام ایک پہاڑی پر آئے، ایک پہاڑی پر سوار ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنا نامہ اتارا، اپنی دستار اتاری اور چیخیں مار کے رونا شروع کیا، اور حضرت علی نے صدا دی، ہائے پردہ، ہائے پردہ، ہائے پردہ۔ مالک کا مولا کیا ہوا؟ یہاں پہ ہم چیخیں مار کے رو رہے ہیں، مالک کیا ہوا؟ حضرت علی نے کہا مالک جانتا ہے یہ کون سی جگہ؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں زینب کھڑے ہو کے آئے حسین پہ چلتا خنجر دیکھے گی، آئے صدا دے گی، آئے حسین، آئے حسین، آئے یہ وہی جگہ ہے آئے جہاں زینب کا پردہ اتارا جائے گا۔ دعا رب کائنات ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور خدا ہمیں حقیقی معنی میں معرفت اہل بیت حاصل کرنے کی توفیق عطا۔ ہمارے جتنے بھی یہاں پر حاضرین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوئی بھی توفیق ہے تو اللہ تعالیٰ ذکر آل محمد کا صدقہ ان کی حاجات کو پورا فرمائے۔ ہمارے بانیان کے جنہوں نے ہر سال یہ اہتمام کرتے، اللہ تعالیٰ مزید ان کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اتنا رزق دے کہ اس سے کئی گنا بڑے پیمانے پر امام حسین کی عزاداری کر سکیں، اور ہم ان کی بچھائی ہوئی فرش عزا پر شریک ہو سکیں۔ ہمارے حاضرین میں کوئی بیمار ہے تو انہیں شفا عطا فرما۔ ہمارے حاضرین میں کسی کے پاس گھر نہیں ہے، اے خدا انہیں ایسا گھر عطا فرما کہ وہ ذکر آل محمد کرا سکیں۔ اے خدا ہمارے جتنے بھی یہاں حاضرین میں بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ ہمارے جتنے بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں خدا ان کی مغفرت فرما۔ ہمارے بانیان کے مرحومین کو روز آخرت پنجتن اور آل محمد اور معصومین کی شفاعت نصیب فرما۔ ہمارے جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے مرحومین کو شفاعت آل محمد سے بہرہ مند فرما۔ ہم سب کو روز آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ اے خدا عالمی وبا کرونا وائرس کو امام حسین کا صدقہ، آل محمد کا صدقہ، معصومین کا صدقہ، ان کے معجزے کا صدقہ اس وبا کو جڑ سے ختم فرما، اور امام حسین
حسین کی عزاداری جہاں جہاں ہو رہی ہے اپنے حفظ و امان میں فرما. ایک دفعہ اپنے مرحومین کے لیے ہمارے مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ. جویا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی والدہ بیمار ہیں, رخصت ہو چکی ہے. یا جتنے بھی جویا صاحب کے مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ جوار معصومین میں انہیں جگہ عطا فرمائے, انہیں معصومین کی شفاعت نصیب. مشہودی اہل بیت علیہ السلام بابا سے در سلام.